صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل. محترم حاضرین، سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس پروگرام میں میں آپ کے سامنے چند منٹ جس موضوع کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے گناہ کی خطرناکی۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں جہاں بہت سارے اعمال کو انجام دیا جاتا ہے اور رمضان کے جہاں بہت سارے خصوصی اعمال ہیں، ان میں سے بہت عظیم عمل ہے استغفار، توبہ، معافی اور استغفار۔ رمضان کا یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں سے توبہ اور معافی کا یہ مہینہ ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے حدیثوں کے اندر اس انسان کو سب سے بدنصیب قرار دیا ہے جو انسان رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے میں بھی اپنے گناہوں سے معافی نہ کروا سکے، رمضان کے مہینے میں بھی اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے بدنصیب انسان قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انسان اپنے گناہوں سے توبہ معافی کب کرے گا؟ اس کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ انسان جب جانے گا گناہ کس کو کہا جاتا ہے، انسان جب یہ جانے گا کہ یہ گناہ کتنا خطرناک چیز ہے، انسان کو جب پتہ چلے گا یہ معصیت کتنا ڈینجر چیز ہے اور یہ زندگیوں کو کیسے برباد کرتی ہے اور یہ آخرت اور جنت کی راہ کے لیے کتنی بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے، انسان جب اس چیز کا احساس کرے گا، اس کو جانے گا، تبھی وہ معافی اور توبہ کی طرف بھاگے گا۔ اسی مقصد کو لے کر کے میں نے یہ موضوع چنا ہے آپ کے سامنے کہ آپ کو احساس دلایا جائے کہ یہ گناہ کتنا خطرناک چیز ہے، یہ احساس دلایا جائے کہ یہ گناہ ہماری زندگی کو کیسے تباہ کر رہی ہے، اور یہ احساس دلایا جائے کہ قوموں کے عروج الزوال میں گناہوں کا کتنا اثر رہتا ہے۔ قبل اس کے کہ میں موضوع شروع کروں، ذرا جانتے ہیں کہ گناہ کہا کس کو جاتا ہے۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے، حدیثوں کا مطالعہ کریں گے تو گناہ یہ اردو ورڈ ہے، اس کے لیے کئی آپ کو عربی ورڈ ملیں گے، جیسے معصیہ، خطیہ، سیئہ، ذنب، فسوق، فسق، اس طرح کے ورڈ آپ کو قرآن مجید کے اندر کثرت کے ساتھ ملیں گے۔ کیا ایسے لوگ فاسق ہیں؟ اس طرح کے ورڈ بہت سارے آپ کو حدیث کے اندر، قرآن کے اندر آپ کو ملیں گے۔ یہ گناہ یا معصیت کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے گناہ؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور سی کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، گناہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گناہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ترک المأمورات وفعل المحظورات۔ بڑا چھوٹا سا یہ تعریف ہے گناہ کا
اور گناہ کا یہ تعریف عربی زبان میں سب کو یاد ہونی چاہیے. یہ فرماتے ہیں کہ گناہ کا مطلب ہوتا ہے ترک المامورات، یعنی اسلام اور شریعت نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو چھوڑ دیا. وفعل المحظورات، اور اسلام نے جن کو چھوڑنے کا حکم دیا ان کو کیا جائے، اس کو گناہ کہتے ہیں. آسان سا اور بالکل مختصر انداز میں گناہ کی تعریف یہ ہے کہ اسلام نے یا شریعت نے جن کو کرنے کا حکم دیا کہ اس کو کرو اس کو چھوڑ دینا، اور اسلام نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو اس کو کرنا، اس کو بولا جاتا ہے گناہ. اسی کو بولتے ہیں معصیت، اسی کو بولتے ہیں فسق، اور اسی کو بولتے ہیں زنا. اچھا پہچان کیا ہے گناہ کی؟ یہ تو ہم جانتے ہیں گناہ، کیسے پتہ لگائیں گے کہ بھائی ہم سے گناہ ہو گیا ہے؟ کچھ نشانی تو ہونی چاہیے، کچھ پہچان تو ہونا چاہیے. مستد احمد کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے اور آ کر کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی مل بر، اللہ کے نبی نیکی کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابہ کے سوالات دیکھیے کتنے اعلیٰ قسم کے سوالات صحابہ کے ہوتے تھے. ہماری طرف فضول اور فالتو کے سوالات نہیں کرتے. آ کر کے زیادہ سا اور سمپل سے انداز میں آ کر کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی مل بر، یہ نیکی ہے کیا چیز؟ کس کو کہا جاتا ہے نیکی؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں البر حسن الخلق. نیکی کا مطلب ہوتا ہے اچھا کیریکٹر، اسی کو نیکی بولا جاتا ہے. گویا اس کا مطلب یہ معلوم ہوا کہ انسان کا جب تک اخلاق اچھا نہ ہو، انسان کا جب تک کیریکٹر اچھا نہ ہو، انسان کا جب تک سلوک اچھا نہ ہو، وہ نیک نہیں ہو سکتا ہے. انسان آ کر کے نمازیں پڑھ سکتا ہے، لمبی لمبی داڑھیاں رکھ سکتا ہے، لیکن اس کا اخلاق اگر اچھا نہیں ہے تو نیک نہیں. نیک انسان کی بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے اخلاق اور کیریکٹر اس کا بہت اچھا ہوتا ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے تو اس میں پورا کا پورا نیکی اسی کو قرار دے دیا کہ اچھا اخلاق ہی نیکی ہے. اور اس کے بعد وہ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی مل گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کی پہچان کیا ہے؟ کیسے ہم جانیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما حق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی کام کرنے کے بعد تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو، ڈر آئے تمہارے دل کے اندر، خدشہ پیدا ہو، اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگ نہ جانیں. کوئی بھی کام کرنے کے بعد ذہن میں یہ آئے کہ پتہ نہیں لوگوں کو خبر نہ ہو جائے. جس کام کو کرنے کے بعد یہ ڈر دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ یہ بات لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لوگوں میں کے علم میں یہ بات نہ آ جائے. یہ جب ڈر پیدا ہونے لگے کسی کام کو کرنے کے بعد، سمجھ لینا گناہ اور غلط راستے پر جا رہے ہیں. یہ پہچان ہے گناہ کا. ایک انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں میں یہ بات آ جائے، میرا جو امیج بنا ہوا ہے میرا امیج خراب ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے. یہ ڈر، یہ خدشہ کسی کام کو کرنے کے بعد آ جائے تو سمجھیے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں. اچھا یہ بات بھی ذہن کے اندر آپ کی ہونی چاہیے کہ انسان کبھی کبھی گناہ کرتے کرتے اتنا جری ہو جاتا ہے کہ یہ احساس مر جاتا ہے. یہ جو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کر دیا ہے، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، یہ احساس کبھی کبھی انسان اتنا جلی ہو جاتا ہے گناہ کرتے کرتے، وہ اتنا گناہ کرنے لگتا ہے کہ جو احساس ہونا چاہیے، یہ جو ڈر دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے، جو خدشہ دل میں آنا چاہیے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اور جب ایک انسان گناہ کرتے کرتے اس لیول میں پہنچ جائے نا کہ پھر اس کو گناہ نظر آنے لگے اور وہ کھلا گناہ کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے انسان کو معاف نہیں کرتا. صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے، ہم لوگ بار بار سنتے ہیں اس حدیث کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا مگر جو کھلا گناہ کرتے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. گناہ کرنے کے بعد ایک ہوتا گناہ ہو جانا اور ایک ہوتا گناہ کو ایکسپوز کرنا، آ کر کے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا اور اس پہ فخر کرنا کہ میں نے یہ کیا ہے، آج میں نے یہ کیا، اس کو فخر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیان کرنا، یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ساری امت کے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا لیکن جو گناہ کرتے کرتے اتنا جری ہو جائے کہ گناہ کو لوگوں کے درمیان بیان کر کے وہ فخر محسوس کرنا شروع کر دے اور اس کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھنے لگ جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو معاف نہیں کیا جاتا ہے. بڑی خطرناک بات ہے. گناہوں میں ہماری یہ تو زندگی ڈوبی ہوئی ہے
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد کھلنا کر کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو، روڈ کنارے کھڑے ہیں سگریٹ مار رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، کیونکہ گناہ کرنے کے بعد وہ گناہ کا سب سے خطرناک لیول ہے کہ اظہار، گناہ کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، علن اعلان گناہ کرنا۔ انسان گناہ کرتے کرتے اس لیول تک پہنچ جاتا ہے اور یہاں پہ معافی کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کا مطلب یہ ہوا، اس کا ایک پہچان یہ ہوا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر کھٹک آتی ہے، لیکن جب بہت گناہ کرنے لگتا ہے تو یہ کھٹک، یہ ڈر بھی انسان کے دل سے مٹ جاتا ہے۔ گناہ جب انسان کرتا ہے تو انسان کی زندگی پر سب سے بڑا اثر جو پڑتا ہے وہ ان کے دل پہ اثر پڑتا ہے۔ جو دل ہے اس پہ گناہ کا بہت خطرناک اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی اس کو بڑی بہترین مثال میں سمجھاتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد بندے کا دل ایسے ہو جاتا ہے جیسے پیالے کو الٹا کر دیا۔ بھائی پیالہ آپ سیدھا کر کے رکھ دیجئے، اس میں پانی ڈالیے، چائے ڈالیے، دودھ ڈالیے، سب اس کا اب استعمال کر سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن اسی پیالہ کو آپ الٹا کر کے رکھ دیں گے کوئی کام کو پیالہ نہیں، پانی ڈالیں گے بہہ جائے گا، دودھ ڈالیں گے بہہ جائے گا، چائے ڈالیں گے بہہ جائے گا۔ بالکل ایسے ہی گناہ کا ایک بہت بڑا اثر انسان کی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے نا تو اس دل کے اندر اچھی باتیں قبول کرنے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صرف ایک بات کہتے تھے اور آسان زبان میں کہتے تھے اور اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ کانپ جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول کو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کا انگوٹھی اللہ کے نبی نے دیکھا، اس صحابی کو بلایا، انگوٹھی کو ان کے اللہ کے نبی نے اتار کر کے اللہ کے نبی نے پھینک دیا اور اس کے بعد کہا یہ مردوں کے اوپر حرام ہے، کیا تم جہنم کی آگ کو اپنے اوپر پہننا پسند کرو گے؟ یہ جہنم کی آگ لے جانے والی چیز ہے، کیا تم جہنم کی آگ میں جانا چاہتے ہو؟ اتنا کہہ کے اللہ کے نبی چلے گئے اور اس صحابی پر نبی کی اس بات کا اثر یہ ہوا کہ ان کے جانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو اٹھا لیجئے اور اٹھا کر کے اس کو بیچ کر کے یا پھر اپنی عورتوں کو آپ دے دیجئے، اس کا قیمت کھا لیجئے۔ لیکن اس صحابی رسول کا جواب یہ تھا کہ وہ اللہ اٹھانا تو دور کی بات ہے، محمد رسول اللہ نے جس کو حرام کہہ دیا ہے میں اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ یہ اثر صرف یہ ایک معمولی سے ایک جملہ ان کی زندگی میں اتنا اثر ہے۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، واقعہ ہم لوگ سنتے ہیں، موٹے موٹے کنگن کو پہنی ہوئی کہ اللہ کے نبی نے صرف اتنا پوچھا کہ زکات دیتی ہو اس میں؟ کہ اللہ کے نبی زکات تو ابھی تک نہیں دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم زکات نہیں دے رہی تو یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، کیا تم جہنم میں جانا؟ فوراً نکال کے اس عورت نے پھینک دیا اس کو اور کہا اللہ کے نبی لیجیے، میں اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کر رہی ہوں، میں کبھی جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ ایسے آپ کو ہزاروں واقعات آپ کو ملے گی کہ ایک جملے نے صحابہ کرام کو لرزہ کر کے رکھ دیا، ان کی زندگی بدل گئی۔ لیکن آج ہم لوگ ہزاروں حدیثیں سنتے ہیں، ہزاروں علماء کے دروس ہوتے ہیں، بہت ساری قرآن دروس ہم لوگ سنتے ہیں اور بہت سارے بیانات ہوتے ہیں، لیکن ان بیانات کا اثر نہیں ہوتا ہماری زندگی۔ یہ بیانات ہماری زندگی کو جھنجھوڑتے نہیں۔ کئی علماء آ کر کے ادھر خطبات وغیرہ دیتے ہیں، دروس وغیرہ دیتے ہیں، سنتے ہیں، زندگی میں اثر نہیں ملتا۔ کیوں ہماری زندگی میں ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا؟ کبھی ایک بات صحابہ کی زندگی کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ آج کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ ہزاروں حدیثیں ہم لوگ سنتے ہیں، ہزاروں باتیں ہم لوگ سنتے ہیں، قیامت کا منظر سنتے ہیں، قبر کی بات سنتے ہیں، جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہو جاتا ہے، لیکن ہماری زندگی ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارا یہ جو دل ہے نا، دل کالا ہو گیا ہے اور اس میں اچھی بات قبول کرنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ انسان بیمار ہوتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور جب انسان بیمار ہو جاتا ہے نا، ڈاکٹر ان کو منع کرتی ہے تم نہیں کرنا، وہی کرنے میں اچھا لگتا ہے۔ شوگر کا پیشنٹ ان کو میٹھا چیز کھانا بہت اچھا لگتا ہے۔ ڈاکٹر منع کرتے ہیں گوشت نہیں کھانا، بڑا اچھا لگتا ہے گوشت کھانے میں۔ ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ یہ چیز مت استعمال کرنے، تمہیں نقصان، بڑا اچھا لگتا ہے، چھپ چھپ کے اس کو کھاتے ہیں۔ دل کا معاملہ ایسے ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے یہ دل بیمار ہو جاتا ہے، اور جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو یہ دل کو اچھی باتیں اچھی نہیں لگتی ہے، دل کو گناہ اور نافرمانی والی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ گناہ کی طرف یہ دل بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے، اور اس دل میں آپ چاہیں کہ اچھی باتیں ڈالیں تو وہ گھستا ہی نہیں ہے ہمارے دل کے اندر۔ میرے بھائیو، آج اکثریت کی، اکثر مسلمانوں کی یہی حال ہے کہ ہم نے جو دل ہے اس کو اتنا کالا ہم لوگوں نے کر لیا ہے، اس دل میں اب اچھی باتیں نہیں گھستی ہیں، اثر نہیں ہوتا زندگی میں باتوں کو سن کر، کئی بیانات، کئی چیزیں سن کر کے، اور اس کے بعد وہ چیزیں ہماری زندگی میں رہتی ہی نہیں، ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ گناہ کر کر کے ہم نے اس دل کو بہت کالا کر لیا۔
اور اسی کو اللہ کے نبی ترمذی کی روایت میں ایک بڑا بہترین انداز میں سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک بلیک ڈاٹ رکھ دیا جاتا ہے، گناہ کیے اور گناہ کرنے کے بعد ایک بلیک کالا ایک سیاہ نقطہ ان کے دل پر رکھ دیا جاتا ہے، پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، نقطہ پڑا، اس بندے نے فوراً توبہ کی، معافی مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو دھو دیتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ سیاہی، وہ بلیک پوائنٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل مکمل طور پر سیاہ اور کالا پڑ جاتا ہے۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی زبان میں رین اور زنگ کہا ہے۔ زنگ جیسے لوہا ہوتا ہے، لوہا جب فریش ہوتا ہے تو بہت کام کا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں آپ اس سے بنا سکتے ہیں، لیکن اسی لوہا پہ جب پانی وغیرہ میں رکھنے کی وجہ سے جب زنگ لگ جاتا ہے تو بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں گناہ کرنے کی وجہ سے اور کثرت کے ساتھ گناہ کرنے کی وجہ سے اگر انسان کی زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل یہ ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے، یہ دل کبھی پسیجتا نہیں ہے۔ دنیا کی ہم زندگی میں دیکھتے ہیں ایک انسان ہزار قسم کا ظلم و ستم کرتا ہے لیکن ایک آنسو اس کا نہیں گرتا، کیوں؟ کیونکہ اس کا دل گناہ کرتے کرتے پتھر ہو گیا ہے اس کا دل۔ صحابہ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، نبی کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، جھرجھر آنسو نکلتے تھے، وہ ان کے اندر اس طرح کی کیفیات کئی آپ کو حدیثیں اس کے تعلق سے ملے گی۔ لیکن ہماری زندگی کا مطالعہ کیا جائے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن کی کوئی آیت سنے ہو اور ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، نہیں ہوتا ایسے۔ نبی کی کوئی حدیث ہم نے سنی ہو اور نبی کے اس حدیث کو سنتے سنتے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کوئی منظر ہم لوگ بیٹھ کر کے دروس میں سن رہے ہو اور اس منظر کو سننے کے بعد آنکھیں ڈبڈبا جائیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے دل بہت کالے پڑ گئے گناہ کرتے کرتے، ہمارا دل بالکل سیاہ ہو گیا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے قرآن کی آیتیں، حدیثیں کچھ بھی اثر نہیں کرتی۔ یہ گناہوں کا ایک بہت بڑا اثر انسان کی زندگی میں پڑتا ہے، یہ دل اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں نا کہ گناہ کا یہی ایک نقصان ہے نا کہ بہت خطرناک ہے، یہی ایک نقصان جو گناہ کا پڑتا ہے دل پہ، یہ گناہ کی خطرناکی کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کی تفسیر کرتے تھے اور قرآن کی جب وہ آیت کریمہ پڑھتے تھے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آیتیں نازل کرتا ہے تو یہ آیتیں یہود و نصارہ کی دشمنی میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو ابن باز روتے تھے، سب اقتدار ہوتے تھے، دیکھیے قرآن ہدایت کے لیے آیا ہوا ہے، یہ قرآن دلوں کو جھنجھوڑتا ہے، لیکن کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ قرآن سن کر کے بھی نفرت اور دشمنی میں اضافہ ہو جائے۔ قرآن پڑھنے کے بعد بھی اور قرآن کی باتیں سننے کے بعد بھی ایک انسان کتنا گندا اس کا دل ہو چکا ہے کہ قرآن کی آیتیں جو ایک انسان کو جھنجھوڑتی ہے، ایک انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے، ان آیتوں کو سن کر کے ان یہود و نصارہ کے دشمنی میں، نفرت میں، نافرمانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بے توفیقی کی بات ہے۔ ابن باز ہوتے تھے ایسی آیتوں کو پڑھ کر کے کہ آیتیں ایک انسان کی زندگی کو بناتی ہے اور وہ آیتیں ہماری نافرمانی میں اضافہ کرنے لگ جائے، بڑی خطرناک بات بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ آیتیں ہماری زندگی پر ایفیکٹ کیا ڈالتی ہیں۔ اگر اس کو سن کر کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو ایمان ہے، اور سننے کے بعد اگر نافرمانی کے جذبات اور بڑھ جاتے ہیں فرق نہیں پڑتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ یہ گناہ کا ایک بہت خطرناک نقصان پڑتا ہے کہ انسان کا دل خراب ہوتا ہے۔ گناہ کا ایک دوسرا بہت بڑا نقصان یہ پڑتا ہے انسان کی زندگی میں کہ انسان اطاعت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اطاعت، نیکی کی توفیق، انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق اس سے چھین لیتا ہے، اسے توفیق چھین لیتا ہے، نیکیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق نہیں دیتا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھائی کرنے کی توفیق اسے چھین لیتا ہے اور اس انسان کے لیے دھیرے دھیرے گناہ کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ آپ ایک گناہ کیجئے، دوسرا گناہ کا دروازہ کھلے، تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں میں وہ انسان گناہ میں ڈوب جائے، کیونکہ گناہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ جیسے آپ گناہ کے راستے میں جائیں گے اطاعت کا دروازہ کلوز ہو جائے گا اور گناہ کا راستہ آپ کے لیے اوپن ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک انسان گناہ میں ڈوب جائے گا۔ گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے انسان کی زندگی پر ایک بہت گہرا اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان کی زندگی کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ چین اور سکون، انسان کیا نہیں کرتا چین کے لیے،
سکون کے لیے کیا نہیں کرتا ہے ایک انسان؟ صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے، کیوں؟ سکون کی روٹی کھائیں، ذرا اطمینان کی ذرا سانس لیں، ذرا اطمینان کے ساتھ اور اچھے کے ساتھ اپنے گھر کے اندر رہیں۔ یہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو زندگی کے سکون کو چھین لیتی ہے، اطمینان اس انسان کا غائب ہو جاتا، وہ سکون سے نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرا دینے والا انداز اختیار کیا اور دنیا کے لوگوں کو کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے جو میری دین سے روگردانی کرے گا اور جو گناہ کے راستے کو چوز کرے گا، چنے گا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں دنیا کی زندگی اس کی پریشان کر کے رکھوں گا، بے چینی سے اس کے زندگی کو بھر دوں گا، اور علماء اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں میں اس کی قبر کی زندگی کو تنگ کر کے رکھوں گا۔ یہ گناہ کا ایک بہت خطرناک نتیجہ ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے دنیا کی زندگی اس کی مشکل میں پڑ جاتی ہے، اور ایک تفسیر کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبر کی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے۔ قبر ایسی بڑی خطرناک چیز ہے، اور گناہ کر کے جب اور خطرناک بن جائے تو بہت بہت بڑی بات بن جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے گناہ گاروں کو ہم قیامت کے دن اٹھائیں گے، اور اٹھانے کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کو اندھا کر کے اٹھائیں۔ اندھا ہوگا وہ، اللہ کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، رب العالمین میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میرے پاس آنکھیں تھی، اللہ میں بصیرت والا تھا، بصارت سے محروم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ میری آنکھیں تھی، دنیا میں دیکھا کرتا تھا، آج اندھا کر کے تم نے کیوں اٹھا دیا، میری روشنی آنکھوں کی کیوں چلی گئی؟ اللہ فرمائے گا دنیا کے اندر تمہارے پاس میری آیتیں پہنچی تھی، تم نے جھٹلا دیا تھا، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں آخرت میں اندھا کر کے اٹھایا گیا۔ گناہگار اور گناہ کرنے سے پہلے ساری آیتیں ایک انسان کو پڑھنا چاہیے کہ کتنا خطرناک اثر ڈالتا ہے انسان کی زندگی میں، کہ جہاں انسان کی دنیا کی زندگی خطرناک بن جاتی ہے، اس کی پریشانی اور تو پریشانی مصیبت سے دوچار ہو جاتی ہے، قبر کی زندگی بھی خراب، اور ایسے انسان کو جب اٹھایا جائے گا کیسے؟ اندھے ان کے آنکھوں میں دکھائی نہیں دے گا، کیوں؟ انہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد ایسے ہی بیہیو کیا تھا جیسے سنا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی زندگی میں سب کا اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد گناہ اور نافرمانی کا ایک اور بہت خطرناک اثر ہماری زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ گناہ اور نافرمانی کرتے کرتے ایک انسان شرم و حیا سے محروم ہو جاتا ہے۔ شرم و حیا ایک مومن کی زیور ہے، ایک مومن کے لیے بہت قیمتی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو شرم و حیا دیا ہے۔ مومن کے بارے میں آتا ہے کہ مومن بہت غیرت مند ہوتا ہے، بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کماری لڑکی سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمیلا تھے، بہت زیادہ اللہ کے نبی کے اندر حیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی مثال دی جاتی ہے، حضرت عثمان بہت زیادہ حیادار، حیا اور غیرت والے صحابی تھے۔ تو انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے اور نافرمانی کرنے لگتا ہے تو یہ شرم و حیا اور غیرت اس کا ختم ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ یہ حیا ایک انسان کو گناہ سے روک دیتا ہے۔ انسان کہیں باہر ہوتا ہے، کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے، کسی کو دیکھ لیتا ہے کہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو بچ جاتا ہے کہ کیا بولے گا کہ دیکھیے داڑھی ٹوپی رکھ کر کے گناہ کر رہا۔ تو یہ شرم، یہ حیا بہت سارے گناہوں سے انسان کو روک دیتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان گناہ کرتے کرتے بہت گناہ کرنے لگتا ہے تو اس غیرت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، یہ حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر فرق نہیں پڑتا اس کو، کھلے عام گناہ کرتا ہے، اس کے ماں بہنیں سب بے پردہ ہو کر کے کھلے عام ان کے سامنے گھومے پھرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے لوگ بیٹھ کر کے ایسی ایسی چیزیں دیکھیں کہ ایک مومن نہیں دیکھ سکتا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ گناہ کا یہ بہت خطرناک اثر پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی سے حیا اور شرم کو اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے۔ جانتے ہیں آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے روزی اور رزق کا، ہر انسان پریشان ہے روزی کو لے کر، کوئی کسی کو روزی مل تو رہا ہے لیکن اتنا نہیں ملتا کہ اس کی زندگی چل جائے۔ کسی کا اچھا جاب تھا اچانک ٹھپ ہو گیا اس کا، کورونا میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے جاب کو لے کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا ایک اصول اللہ قرآن میں دیتا ہے کہ جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہوں سے روزی دیتا ہے جہاں انسان سوچ نہیں سکتا، اور اسی کا مطلب یہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے اور روزی کے دروازے پر اللہ کلوز کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یہ ڈیل کیا ہے اور وہاں سے پیسے آنے والے ہیں، وہاں سے روپیہ آنے والے ہیں، اچانک وہ کلوز ہو جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ انسان فکر نہیں کرتا کہ سب گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے کہ ان الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها، ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزی اور رزق کے دروازے کو اللہ بند کر دیتا ہے۔
روزی اور رزق میں جو پریشانی آ رہی ہے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے روزی کے جتنے راستے ہوتے سب اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے، اور انسان جب تقویٰ والا ہوتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزی کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ یہ گناہ اتنا خطرناک چیز ہے نا، علم جانتا ہے، علم قرآن و حدیث کا علم، بہت ساری چیزیں ہم لوگ یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ کبھی شکوہ ہوتا مولانا صاحب ہمارے بچے کو یاد نہیں ہوتا، سب کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ چیزوں کو بھول جانا، شرعی علم کا دل میں آنا لیکن نکل جانا، بہت ساری آیتیں دعائیں ہمیں یاد ہوتی ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہماری ذہن سے نکل جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ سب گناہوں کا نتیجہ ہے۔ امام شافعی کا نام ہم لوگوں نے سنا ہے۔ امام شافعی اپنے استاد وکی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے شکوہ کرتے ہیں کہ استاد میرا میموری پاور بہت ویک ہو گیا ہے، میں چیزیں یاد نہیں رکھ پاتا، بھول جاتا ہوں، بہت جلدی بھول جاتا ہوں۔ امام شافعی اپنے استاد کے پاس جا کر کے استاد محترم میرے استاد میں چیزیں یاد نہیں کر پاتا، میں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، کیا ریزن ہے؟ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم فضل من الہ وفضل اللہ لا یؤتی لأحد۔ استاد نے کہا گناہ کرنا چھوڑا، دیکھو یہ علم جو ہے نا یہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فضل ہے اپنا انعام اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو نہیں دیتا۔ یہ علم شریعت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، دین کا علم آ جانا یہ بہت بڑی بات بن جاتی ہے، قرآن و حدیث کی باتیں آ جانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اس کو امام شافعی کو ان کے استاد یہی نصیحت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو نہیں دیتا ہے۔ تو یہ گناہ کا ایک بہت بڑا اثر یہ بھی پڑتا ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو علم جو قرآن و حدیث کا ہوتا ہے اللہ اس کو چھین لیتا ہے۔ گناہوں اور نافرمانیوں کا ایک بہت بڑا اثر انسان کی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ یہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، ہماری زندگی میں نیکیاں ویسے بھی بڑی تھوڑی سی ہوتی ہیں، اور اتنی تھوڑی سی نیکیاں بھی اگر ہماری برباد ہو جائے تو اور خطرناک بات بن جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی حضرت ثعبان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، چھوٹی موٹی نیکیاں پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیکیوں کو چھوئے گا، فَيَجْعَلُهَا هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان سب کو چھو کر کے ڈسٹ بنا کر کے اللہ ہوا اڑا دے گا۔ تڑپ گئے صحابہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو لے گا، اور نیکیوں کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نیکیوں کو ڈسٹ معمولی دھول بنا کر کے اللہ ہوا میں اڑا دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صفون لنا کون لوگ ہیں؟ جلدی لنا ذرا بتائیے یہ کون لوگ کن کا نیکیاں اتنا برباد ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جب تنہائی میں جاتے ہوں گے تو اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کا خیال نہیں رکھتا، تنہائی میں جا کر کے گناہ کرتے ہیں۔ آج ہمیں اب لوگوں کے سامنے رہ کر کے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب تنہائی میں جاتا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کمرہ بند ہوتا ہے، کسی کی نظر نہیں ہوتی ہے، ایسے میں انسان کے سامنے موبائل تو آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ انسان معمولی ٹچ کے ذریعہ بہت ساری چیزوں کو اپنے سامنے وہ کھول سکتا ہے۔ تنہائی میں جا کر کے جو گناہ کرتا ہے، جو نافرمانی کے کام تنہائی میں جا کر کے کرتا ہے، اتنا خطرناک یہ چیز ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے انسان کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو اللہ برباد کرتا ہے۔ تنہائی کا گناہ بہت عام ہو گیا ہے ہمارے درمیان، ہم لوگوں کے درمیان رہ کر کے بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں جہاں کسی کی نظر نہیں پڑتا، ہم وہاں بہت ساری نافرمانیاں کر جاتے ہیں، بہت سارے گناہ کے کام کر جاتے ہیں، اور یہ نیکیوں کو برباد کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو گناہوں سے بچیے، اور خاص طور پر وہ گناہ جو آپ تنہائی میں جا کر کے کرتے ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھنے والا ہوتا ہے۔ نوجوان بہت سارے ایسے ہیں جو ایسے گناہوں میں آج مبتلا ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر کے بہت ساری گناہیں ان سے ہوتی ہیں۔ یہ گناہیں ایک انسان کے اعمال کو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایک انسان کو یہ بڑی عظیم حدیث ہے جو ایک انسان کو تڑپانے کے لیے کافی ہے کہ یہ عمل ایک انسان کی پوری زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث سنیے کہ یہ گناہ ایک انسان کی زندگی پہ اثر کیسے ڈالتا ہے، اور زندگی پر اور سوسائٹی پر گناہ کے اثرات کیسے پڑتے ہیں۔ اس حدیث کو دیکھیے اور آج کے حالات کا آپ جائزہ لیجیے اور دیکھیے کہ کتنا خطرناک یہ گناہ ہے جس کو آج ہم لوگوں نے نارملائز کر لیا، جس کو معمولی ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، اللہ کے نبی فرماتے ہیں
جب کسی قوم کے اندر بے حیائی بہت عام ہو جاتی ہے، بے حیائی جب کسی قوم کے اندر بہت عام ہو جاتی ہے، حتی یعلنوا بہا، کھلے عام لوگ بے حیائی کرنے لگ جاتے ہیں، زنا کرنے لگ جاتے ہیں، الا فشا فیہم الطاعون، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر طاعون کی بیماری کو ڈالتا ہے، اور ایسی بیماریوں کو اللہ ڈالتا ہے التی، جن بیماریوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تکن مدد کی بیماریاں اس سے بڑے لوگوں میں نہیں گزرتی تھی۔ اب دیکھیے ہمارے سماج میں بے حیائی کتنا زیادہ عام ہے، زنا کے راستے کتنے زیادہ عام ہیں، زنا کے راستے پر چلنا کتنا آسان ہو گیا ہے، اور اس بے حیائی کا نتیجہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی قوم کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے اللہ اس قوم کے اندر ایسی بیماریوں کو ڈالتا ہے جو بیماریاں اس سے پہلے نہیں پائی جاتی۔ کن کو پتا تھا کہ کورونا وائرس کی بیماری آئے گی جو پوری دنیا کو ہلا کر کرے گی؟ کن کو پتا تھا کہ ایک ایسی بیماری آئے گی پوری دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر اپنا سر اپنا جھکا دیں گے ان کے سامنے، ان کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں ہوگا؟ کن کو پتا تھا آج سے پہلے کے جو ہمارے اسلاف تھے نہیں پتا تھا کہ کینسر نام کی ایسی بیماری آئے گی جس کا علاج ایک عام لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، ایڈز نام کی بیماری آئے گی جو ایک انسان کی زندگی کو خراب کر دے گا، اس طرح کی بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ اللہ ایسی بیماریوں کے بارے پہلے ہم نے نہیں سنا تھا، اور یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بے حیائی بہت عام ہو جاتا ہے۔ شکوہ تو ہمیں ہے، سب کوئی بولتا کہ آج ایسی بیماری آ رہی ہے مولانا، جھٹکے میں انسان چلا جاتا ہے، جھٹکے میں انسان کی وفات ہو جاتی ہے، لیکن غور کیوں آتی ہے ایسی بیماری؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بے حیائی کا نتیجہ ہے، اور بے حیائی ہمارے سماج میں بہت زیادہ عام ہے، اسی کا نتیجہ ہر دن نیا بیماری آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور کوئی کارن کون کب کہاں کن کا انتقال ہو جائے گا، معمولی سے جھٹکایا، معمولی سی سینے میں درد ہوا اور زندگی اس کی ختم۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور جب کوئی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قحط سالی کا عذاب بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہنگائی کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ حدیث کو پڑھیے اور ایسا لگتا ہے کہ نبی نے اس دور کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ دیکھ کر کے ایک باتیں نبی نے بتائی، ایسا لگتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں، اور علماء کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بزنس کرتے ہیں وہ حق اور حلال کا خیال نہیں رکھتے، جب بزنس کرتے ہیں تو کیا حلال کیا حرام وہ طریقہ نہیں اپناتے۔ حضرت عمر کا وہ قول یاد آتا بار بار، حضرت عمر اعلان کر کے کہا کرتے تھے کہ جن کو خرید و فروخت اور بزنس کا شرعی طریقہ نہیں معلوم ہے وہ ہمارے بازاروں میں آ کر کے بزنس نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا وہ بزنس۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں جن کو پتا کہ اسلام نے کیسے بزنس کرنے کا طریقہ بتلایا جس میں طریقہ نہیں پتا ہو، حضرت عمر کہتے ہیں میرے بازار اور میرے مارکیٹ میں ایسا انسان اپنا بزنس نہیں لگا سکتا، نہیں کر سکتا جس کو بزنس کرنے کا شرعی طریقہ معلوم نہ ہو۔ آج بہت سارے لوگ جو بزنس کرتے ہیں لیکن ان سے پوچھ دیا جائے بھائی اسلام نے بزنس کرنے کا کیا طریقہ بتلایا، نہیں پتا، بزنس کے اصول کیا نہیں پتا ہمیں، تجارت کے اصول کیا نہیں پتا ہمیں، اور جیسے جیسے سارے لوگ بزنس کر رہے ہیں کہاں حلال کیا حرام سب کوئی پرواہ نہیں ہے، مال اور پیسے آنے چاہیے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی زندگی میں حرام آ رہا ہے ان کو احساس ہی نہیں ہے، حلال و حرام کی پرواہ بزنس میں جب ختم ہو جائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اُخِذُوا بِالسِّنِينَ، قحط سالی آ جائے گا۔ دیکھیے اعلانات بہت کم ہوتے ہیں، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، بڑی محنت کے ساتھ کسان فصل لگاتے ہیں اور فصل ان کی برباد ہو جاتی ہے، وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور مہنگائی دیکھیے کتنا زیادہ عام ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ایک باتیں نبی کی آج کے دور کے حساب سے فرماتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ عام ہو جائے گی، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا۔ آج دیکھیے ایک ظالم بادشاہ ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایسا دور ایسا لگتا ہے کہ نبی کی حدیثیں ہمارے آج کے دور کی ترجمانی کر رہی ہے اور بتا رہی ہے مسلمانوں حالات یہ جو تمہارے اوپر بنا ہوا ہے، یہ جو مہنگائی کا ماحول بنا ہوا ہے، یہ جو تمہارے درمیان قحط سالی کا ماحول بنا ہوا ہے، یہ جو تمہارے حالات بنے ہوئے ظالم بادشاہ آ کر کے اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے، مسلمان اس کا ریزن تمہارے اعمال ہے، یہ اعمال کا نتیجہ ہے جو پوری دنیا کے اندر ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا الزَّكَاةَ فِي أَمْوَالِهِمْ، اور لوگ جب اپنے مالوں کے اندر زکات دینا بند کر دیں گے الا منع القطر من السماء، اللہ آسمان سے پانی اور بارش کو برسانا بند کر دیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں زکات کے اصول اور طریقے نہیں معلوم، ان کو نہیں پتا، زکات کے مسائل نہیں معلوم، مال و دولت ہے زکات کے نصاب تک پہنچنا نہیں پتا اس کو، زکات کیسے نکالا جاتا، اور توفیق بھی نہیں ہوتی
جا کر کے علماء کے درمیان بیٹھ کر کے ذرا پتا کرے کہ مولانا کتنا میں زکوٰۃ ہوتا ہے، کتنا نکالنا ہے، کیسے نکالنا، مسئلے مسائل نہیں معلوم، زکوٰۃ کے معاملے میں بہت کوتاہی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برسانا بند کر دیتا ہے۔ پانی کی بڑی قلت ہے، بنگلور وغیرہ ہر جگہ پانی کی بڑی قلت ہو رہی ہے، نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے، لوگ گزارش کر رہے ہیں کہ مولانا آپ بھی پڑھائیے نماز استسقاء۔ آج پانی کا ایسا قحط ساری پڑا ہوا ہے، پانی کو لے کر کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ آج یہ حال ہے، آج کے 5 سال آئیں گے، نہیں پتا پانی کا معاملہ کہاں تک پہنچ جائے گا۔ اور یہ جو پانی میں قلت ہوتا ہے، پانی جو آسمان سے نہیں برستا ہے، اس کا ریزن یہ کہ زکوٰۃ میں اور مال کا جو حق ہے اس کو ادا نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر زمین کے اندر یہ چوپائے اور جانور نہیں ہوتے نا تو اللہ ایک بوند پانی اللہ زمین میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ جانوروں کا بہت بڑا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمارے اوپر پانی برسا رہا ہے۔ اس لیے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جب ایک انسان جب پانی وغیرہ نہیں بارش جب نہیں ہوتی ہے تو ایک جانور بھی اپنی زبان سے بولتا ہے کہ یہ سب انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جانور بھی اپنی زبان سے ہی شکایت کرتے ہیں کہ جو بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی کا جو قلت ہوتا ہے، یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اپنا اعمال ان لوگوں نے اتنا بگاڑ لیا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوند بوند کے لیے اللہ رب العالمین ترسانا لوگوں کو شروع کر دیا۔ تو پانی کی قلت کا حل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مال کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، حدیث ایسی لگتی ہے نا، حدیث سنتے سنتے ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک باتیں ہمارے دور کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ۔ جب لوگ اللہ اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیں گے، کیا اللہ نے کہا ہے، کیا رسول نے کہا ہے، اس کی پرواہ جب کرنا بند کر دیں گے، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر دشمن مسلط کرے گا، مِنْ غَيْرِهِمْ، جو دشمن دوسری قوم کا ہوگا، اور وہ آئے گا اور آ کر کے کیا کرے گا، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، مسلمانوں کے ہاتھ سے وہ سارے دولت چھین کر کے لے جائے گا جس کو اللہ نے مسلمانوں کو اللہ نے بہت دیا تھا، مسلمانوں کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن ہم لوگوں نے جب نافرمانی کا راستہ اپنایا اور جب غلطی کا راستہ ہم نے اپنا، سب اللہ نے چھین لیا۔ اسپین کی تاریخ پڑھیے اور اسرائیل کے ہزاروں بغداد کی تاریخ آپ پڑھیے، مسلمانوں کو کیا نہیں ملا تھا، کیا اللہ نے نہیں دیا تھا، سب کچھ مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا، رسول کے وعدے کو توڑا، تو اللہ نے مسلمانوں کے ایک ایک چیزوں کو دشمنوں کو بھیج کر کے سب چھنوا دیا، سب دشمن ہمارے چھین کر کے لے گئے۔ کبھی جہاں ہماری نمازیں ہوا کرتی تھی، وہاں مسجد قرطبہ کے اندر گھوڑے، ان ظالموں کے گھوڑے بندے ہوتے ہیں۔ کہاں ہم لوگ پہنچ گئے، ماحول ہمارا کہاں ہم لوگ تھے اور آج ہم لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں وَمَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمْ، اور جب مسلمانوں کے امام کتاب و سنت سے فیصلہ کرنا بند کر دیں گے تو اللہ ان کو آپس میں لڑا دے گا۔ کیسی اللہ کے نبی کی پیشن گوئی تھی، اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک باتیں کہی تھی کہ جب لوگ کتاب و سنت سے فیصلہ کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ دنیا میں دیکھیے، ہمارے امام کتاب و سنت کی بات نہیں کرتا، قرآن و حدیث کی بات نہیں کرتا، اپنے امام اور یہ فلاں 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 ان کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتا جب لوگ، اللہ کے نبی فرماتے جب ایسا کرنے لگیں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دے گا۔ دیکھیے آج مسلمان کتنا مسلمانوں میں اختلاف ہے، کتنی لڑائیاں مسلمانوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ مسلمانوں میں اتحاد کی جتنی چاہے آپ آواز اٹھا لیجیے، مسلمان مل ہی نہیں سکتے ہیں، اتنا زیادہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ہے۔ اور اس کا ریزن یہ ہے ہم نے کتاب و سنت کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑا ہوا ہے، یہ کتاب و سنت کے ذریعے سے فیصلہ کرنا یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ اللہ نے ہمیں آپس میں لڑا دیا ہے، ہم لڑ رہے ہیں اور اسی کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھا کر کے ایک ایک کر کے مسلمان کو پریشان کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اتحاد نہیں ہے، ہمیں مل کے رہنا والی صفت نہیں ہے، اور یہ صفت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کتاب و سنت کی مضبوطی سے نہیں پڑھیں۔ اور ایک حدیث ہے ابو داؤد کی، علامہ البانی کا جب آخری ٹائم آیا تھا نا، جب اس دنیا چھوڑ کر کے جا رہے تھے تو رو کر کے یہ حدیث سب کو سنایا کرتے تھے۔ علامہ البانی ہم لوگ نام سنے ہیں کہ حدیث کے بہت بڑے محدث تھے علامہ البانی۔ جب ان کا آخری وقت آیا نا تو آخری وقت میں اس حدیث کو سب کے سامنے رو کر کے سناتے تھے، مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر کے، اور اس کے بعد یہ حدیث کئی مجلس میں بار سناتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر سلط الله عليكم ذلا ولن يرفعوه حتى ترجعوا الى دينكم۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
کہ اے لوگوں جب تم لوگ سودی لین دین کرنا شروع کر دو گے، انٹرسٹ اور سود، آج دیکھیے ہمارے سماج میں کتنا عام ہو گیا ہے، سود کتنا زیادہ، سود کا معاملہ کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے، سود کیسے لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سامان سب سود میں خرید رہے ہیں، سود کتنا زیادہ عام ہو گیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب سود بہت زیادہ عام ہو جائے گا اور جب لوگ دنیا سے راضی ہو جائیں گے، صرف دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا دنیا یہی صرف مطلب، اور یہ اسی کے پیچھے لوگ بھاگتے رہ جائیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذلیل کر دے گا۔ تعداد آج مسلمانوں کی کم نہیں ہے، بہت تعداد ہے مسلمانوں کی، اتنی تعداد شاید کبھی مسلمانوں کی نہ رہی ہو، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، لیکن اس کے بعد پوری دنیا میں ہم ذلیل ہیں، نہیں ہمارا کوئی ویلیو ہے، کوئی ویلیو نہیں ہمارا ہے، کوئی حیثیت ہماری نہیں ہے، جو چاہتا جیسے چاہتا ہمیں مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ فلسطین کے اندر حالات خراب کر دیے گئے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ زبان کھول کر کے آگے اپنی اٹھا کر ان کو کوئی بول سکے، نہیں یہ طاقت ہمارے پاس، ذلیل ہے پوری دنیا کے اندر، ہماری حیثیت نہیں ہے کچھ، ہمارا کوئی جو مقام ہونا تھا وہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ کہ آج ہمارے سماج میں سود کا بہت لین دین ہو گیا ہے اور پوری قوم صرف دنیا کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، نہ کسی کو دین کا فکر ہے نہ کسی کو اسلام کا فکر ہے۔ علاج کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے علاج بھی بتایا، وَلَا يَرْفَعُهُ، یہ جو حالات ہیں نا اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک دین کو نہیں اپناؤ گے۔ آج کہتے ہیں بھائی تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ دین کی طرف آئیے تو لوگوں کو مذاق لگتا ہے، یہ لوگ پرانے مولانا لوگ ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں۔ آج کے دور میں کہاں دین آپ کا کام آنے والے ہیں؟ بھائی آدمی پورا کن مکتوب لے کر کے آئے، ٹک سے دے دے گا، آپ کا دین دھرا رہ جائے گا۔ میرے بھائیوں اس بات کو ذہن میں بٹھائیے، پوری انسانی تاریخ میں مسلمانوں نے کبھی بھی اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنی تعداد کے بلبوتے پر مسلمانوں نے کبھی پوری دنیا کو فتح نہیں کیا ہے۔ فتح اگر پوری دنیا کو مسلمانوں نے کیا ہے تو دین پر مضبوطی کے ذریعے سے، دین پہ جب تک مضبوطی نہیں آئے گی، جب تک دین کی طرف نہیں پلٹیں گے، مسائل کا حل نہیں ملے گا۔ مداوا لاکھ کیجیے امن عالم کا مگر انجم نہیں جاتی، زمانے کی پریشانی نہیں جاتی، جتنا بھی آپ مداوا کر لیجیے، جتنا بھی آپ بول لیجیے، چلا لیجیے، جب تک دین کو نہیں پکڑیں گے اور دینداری آپ کے اندر نہیں آئے گی، مسائل کا حل مل ہی نہیں سکتا ہے۔ مسائل کا حل یہاں ہے اور جا کر کے حل کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں سے حالات کا رخ بدلے گا، کیسے حالات کے اندر سدھار آئے گا؟ میرے بھائی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ گناہ جس کو ہم لوگوں نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے، یہ ایک انسان کو نہیں پوری سماج کو برباد کر رہا ہے۔ قبرص جب فتح ہوا تھا تو قبرص فتح ہونے کے بعد حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ قبرص فتح، قبرص کا ایک پوری تاریخ ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ فتح ہو جانے کے بعد جب مسلمان وہاں پہ فاتح ہو کر کے داخل ہوئے تو ابو الدرداء ایک کنارے بہت زیادہ زار و نثار جا کر کے کنارے رو رہے تھے، کیونکہ قبرص کا ایک ماحول جو تھا وہ دیکھا نہیں جا رہا تھا، بڑی فامیلا، ڈر، پورا چیخو پکار، رونا دھونا، بہت آوازیں ہونے کی آ رہی تھی۔ ابو الدرداء کنارے جا کر کے رو رہے تھے، جاتے ہیں ان کے پاس جبیر جا کر کے کہتے ہیں کیا معاملہ ہے بھائی، مسلمانوں کو فتح ملی ہے، مسلمان آج کامیاب ہوئے ہیں، خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبرص ہمارے لیے فتح کر دیا ہے۔ انہیں ایک جملہ کہا تھا کہ تم دیکھ نہیں رہے، یہی لوگ تھے جن کو اللہ نے اتنا پاور دیا تھا، قبرص کے لوگ مالک تھے، یہاں ان کی طاقت تھی، یہاں ان کی حکومت تھی، یہاں کے بادشاہ تھے وہ، اور ان کی پاور اور طاقت کی توتی بولی جاتی تھی، ان کا ایک روب تھا، ایک ڈر تھا، لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو توڑا تو ان کی درگت دیکھیے کہ لوگوں نے کیسے ان لوگوں کو توڑا کر کے مارا ہے۔ ان کی حیثیت تم دیکھو اپنے آنکھوں میں کہ ان کا ایک طاقت تھا، ایک زور تھا، ان کا ایک پاور تھا، لیکن جب ان لوگوں نے حد سے زیادہ نافرمانی شروع کر دیا تو دیکھو آج لوگوں کو کیسے مارا گیا، کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں اور لاشیں ان کی کیسے کٹی پھٹی ہے، سر ادھر ہے، دھڑ وہاں ہے، ہاتھ ادھر پڑے ہوئے ہیں، دیکھو رونے اٹھونے کا کیسا ماحول بنا ہوا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ قوموں کو کیسے برباد کرتا ہے، عبرت پر کوئی اس سے۔ حضرت ابو الدرداء کتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے اور نافرمانی کرنے لگتا ہے، اللہ قوموں کو کیسے مارتا ہے، کیسے تباہ کرتا ہے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور روو۔ یہاں خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، روو کہ اللہ کیسے قوموں کو برباد کرتا ہے جب قوم کے لوگ گناہ کرنے لگتے ہیں اور نافرمانی کی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ اب صحابہ کی زندگی کو پڑھیے، غزوہ احد کے موقع پر ایک گناہ، ایک غلطی صرف صحابہ کرام سے ہوا، ایک غلطی۔ نبی نے کہا تھا یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو روکنا، یہاں سے ہلنا نہیں۔ نبی کے اس حکم کو ایک حکم کو توڑا تھا اور اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کو اتنی بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا کہ دوسرا راؤنڈ صحابہ جنگ میں ہار گئے اور 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ اور اسی ماحول میں ایسا وقت بھی آیا کہ نبی کے
کے سامنے آس پاس صرف 9 لوگ تھے، ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے گا اور افواہ اڑا کے اللہ کے نبی کو شہید کر دیا جائے گا۔ صحابہ تھے، دین اور ایمان کے بہت مضبوط لوگ تھے، ایک گناہ ہونے پر اللہ نے ان کو پیٹ دیا اور ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ آج نبی کی ہزاروں سنتوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں، ہزاروں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کو کیا لگتا ہے اللہ کو نہیں بدلے گا؟ کیا یہ سزائیں اللہ کو نہیں دے گا؟ صحابہ تو اتنے اونچے لیول کے لوگ تھے، ان کا ایمان کا ایک لیول تھا، ایک گناہ پر اللہ نے ان کو پکڑ لیا تھا۔ آج ہم اتنے گناہ کرتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں پکڑیں گے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ شکوہ ہے ہماری زبانوں پر کہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، مسلمان پریشان ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ان کی حکومت آ رہی ہے، ان کی سرکار بن رہی ہے، یہ ہم کو ماریں گے، یہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ یہ ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہماری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ توبہ کرنے کی اور اللہ کی طرف سے پلٹنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، کہنے اور عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ احساس اپنے اندر پیدا کیجیے کہ یہ گناہ ہماری زندگی کیسے برباد کر رہا ہے۔ تو دنیا کی باتیں ہم نے بتایا، آخرت میں کیا حال ہونے والے تو جانتے ہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس نے ہماری زندگی کو اور مسلمانوں کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں آپ توبہ کیجیے، اللہ کے سامنے گڑگڑائیے۔ یہ جاگنے والی رات ہے، سارے مسلمان اللہ کے سامنے گڑگڑائے اور گڑا کر کے اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں۔ واللہ اگر سارے مسلمان اجتماعی توبہ کر لیں، سب رب کے سامنے گر کر کے اپنے پیشانی کو رگڑ کر کے اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تیرے بندے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ اس کی سزا کو ہمیں نہ دے کہ ہم برداشت نہ کر پائے، اللہ ہم نے تجھے بلا دیا ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، تو ہمیں نہ بلا دے۔ اے اللہ پوری دنیا کے لوگ ہمیں للچائی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ دھتکار رہے ہیں، ہمیں بائیکاٹ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے پیشانی تیرے در پہ رکھ کر کے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے حالات کو بدل دے۔ اللہ بدلیں گے حالات، اللہ رب العالمین ماحول کو بدلے گا۔ ہم نے گناہ کر کے رب کو ناراض کر لیا ہے، بہت رب ہم سے ناراض ہے، بہت غصہ ہے اللہ رب العالمین، اسی کا نتیجہ ہے پوری دنیا میں ہم پریشان ہیں۔ واللہ ایک مرتبہ رو کر کے اپنے پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھ کے گڑگڑائیے، وہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، وہ اللہ ہمارے حالات کو ضرور بدلے گا۔ حالات کو بدلنے کی طاقت اللہ کے ہاتھوں میں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتا ہے لوگوں کوئی بھی آ جائے، کون آ رہا نہیں جا رہا، کوئی مطلب نہیں، اللہ فرماتا میں حالات کو بدلتا ہوں، اور حالات کو بدلنے کا پاور اللہ کہتا ہے میرے پاس، مجھ سے جڑو، اللہ سے جڑو گے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رب سے جتنا دور بھاگیں گے، جتنا چاہے اپنا سر آپ نیچے کر کے پیر اوپر کر کے گڑگڑائیں، پھر بھی آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے جب تک اللہ کے دین سے نہیں جڑیں گے اور اپنے گناہوں سے معافی نہیں۔ تو یہ باتیں تھی جب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے، اپنے دلوں کے اندر بٹھانے اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گناہوں میں ہماری زندگی ڈوبی ہوئی ہے، بہت نافرمانی ہم نے کر لیا ہے، اللہ ہمیں نیک زندگی، صالح زندگی، اتحاد والی زندگی پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں مسلمان بنا کر کے زندہ رکھ، ہماری موت جب آئے ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔